عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جلہ شان کے لیے ہے کہ جس مالک الملک نے ہمیں اشرف المخلوقات کے اندر سے پیدا فرمایا اور مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ناطے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. حضرات، اس بات کا آپ سب کو علم ہے کہ آج رمضان المبارک کا پہلے عشرے کا اختتام ہو رہا ہے. حضرات، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ مالک الملک نے ہمیں طاقت بخشی، ہمیں قوت بخشی، اور ہم اللہ کے فضل سے روزے رکھ رہے ہیں. حضرات، اس ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی شیطانوں کو بھی چکر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس مہینے میں مال کے کائنات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی بھی دیتے ہیں، اپنے بندوں کی مغفرت بھی کرتے ہیں اور رحمتوں کا نزول بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حتیٰ کہ سلف صالحین تو یہ عقیدہ کرتے تھے کہ 6 مہینے دعا کرتے، یا اللہ ہمیں اس سال رمضان کا مہینہ نصیب فرما. اور جب رمضان گزر جاتا تو سلف صالحین اللہ سے یہ دعا کرتے، یا اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کی، یا اللہ ہم نے تجھ سے معافیاں مانگی، تجھ سے توبہ استغفار کی، یا اللہ ہماری تمام عبادات یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لہٰذا اس مہینے کو غنیمت جانیے اور اس میں نیکی اور عبادات میں آگے بڑھیے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دونوں نے بیک وقت اکٹھے اسلام قبول کیا. ان میں سے جو پہلا شخص تھا اللہ کی عبادات بھی کرتا تھا، اللہ کو الہ مانتا تھا اور روزے رکھتا تھا، رمضان کے عبادات بہت بڑھ چڑھ کے کرتا تھا، سچ اور جھوٹ کا اہتمام بھی کرتا تھا، اور شہادت کی وہ دنیا سے چلا گیا. جو دوسرا آدمی تھا وہ ہماری طرح عبادات میں کمی کرتا تھا، سچ اور جھوٹ کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور رمضان کے روزے کبھی رکھ لیتا تھا کبھی چھوڑ دیتا تھا. حضرات، وہ عبادات میں کمیاں کرتا تھا اور جو پہلے شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ تعجب کا شکار ہوتے ہیں. لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دوسرا شخص تھا وہ پہلے سے 1 سال یعنی 1 رمضان بعد دنیا میں رہا اور اس نے اس میں عبادات کی، اور ان دونوں میں جنت میں اتنا فاصلہ تھا جیسے زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے. حضرات، یہ رمضان کی برکات ہیں
ان سے استفادہ حاصل کیجئے، فائدہ اٹھائیے۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ 2 اکٹھے شخص فوت ہوئے اور پہلا شہادت کی موت دنیا سے گیا، لیکن ایک رمضان کا فرق تھا اور جنت میں اتنا فاصلہ آ گیا جیسا زمین و آسمان میں فاصلہ ہوتا۔ جب رمضان آتا تو میرے نبی اپنے صحابہ کو مبارکباد دیتے اور کہتے یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے اور اس میں شیطان بھی جکر اللہ تعالیٰ پہلی رات سے شیطانوں کو بھی جکر دیتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے 7 بند کر دیتے ہیں۔ اور پہلی خصوصیت ہے جو اس رمضان کی پہلی خصوصیت وہ ہے نزول قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی افضل کتاب، آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب قرآن مجید اتاری، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کو لوح محفوظ کے ذریعے بیک وقت یک بارگی میں بیت العزا میں رکھا اور پھر اتارا۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن اتارا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور اس میں حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے سب سے افضل مہینے میں سب سے افضل کتاب کو اتارا اور پھر اتارا رمضان میں، اور کب؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا اور سب سے افضل رات میں اتارا، جس رات کے بارے قرآن کہتا ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ دوسری خصوصیت اس رمضان کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر روز افطاری کے وقت بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، وذالک فی کل لیلہ، اور ایسا ہی ہر رات کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، اللہ نے اس میں قرآن بھی اتارا اور اللہ افطاری کے وقت جہنم سے آزادی بھی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اصل کامیابی تو جہنم سے آزادی کی کامیابی ہے، جو جنت میں کیا چلا جہنم سے آزاد ہو گیا، اصل کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ آج سوچتے ہیں بیٹا انجینئر بنے، بیٹا ڈاکٹر بنے، حضرات قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی، یہ ڈاکٹر انجینئر جو لوگ بنتے ہیں، یہ تو محض دھوکے کا سامان۔ اس لیے اس رمضان سے استفادہ حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگیے اور اس کو اپنا آخری رمضان سمجھے، شاید اگلے رمضان ہم نے اس دنیا میں ہونا یا نہیں ہونا۔ تیسری خصوصیت اس رمضان کی کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جنت کے دروازے اس لیے کھولتے ہیں کہ میرا بندہ نیکیاں کرے اور اپنی جگہ جنت میں بنائے۔
حضرات، رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نزول قرآن بھی ہوتا ہے اس میں، اور جہنم سے آزادی بھی، اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور 5ویں خصوصیت اس رمضان کی کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میرا بندہ نیکیاں، میرا بندہ جہنم میں نہ جائے، کیونکہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے عذابات کو اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ 6ویں خصوصیت اس رمضان کی وہ ہے سرکشے شیطانوں کا جکڑا جانا۔ پہلی رات سے، رمضان کی پہلی رات سے شیطان جکڑے جاتے ہیں تاکہ شیطان میرے بندے کو عبادت کے دوران تنگ نہ کرے، وسوسوں میں نہ ڈالے اور گمراہ نہ کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مجھے کر دیتے ہیں۔ اور 7ویں خصوصیت اس رمضان کی یہ ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رمضان میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ کتنی افضل رات ہے، جو اس سے محروم رہ گیا اصل محرومی اس کی ہے، اصل محرومی سے رہ گیا۔ حضرات، اس مبارک مہینے میں قرآن کا نزول بھی ہوتا ہے، اس کے بعد جہنم سے آزادی بھی ہوتی ہے، جنت کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکشے شیطان جکڑے بھی جاتے ہیں، اور ایک آواز لگانے والا اعلان کرتا ہے وَفُتِحَتِ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِي الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِي الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور کوئی جنت کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، یا شر الاقصر، اے شر کے طلبگار رک جا۔ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شر کے طلبگار تو رک جا، اور خیر کے طلبگار، جنت میں جانے والے، جنت کو چاہنے والے آگے بڑھیں۔ اور 6ویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کی قضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کا ثواب ہے، حج کی قضا ہے۔ سنان ایک عورت ہے انصاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو حج پر کیوں نہیں جاتی؟ اس نے سواری کا عذر پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا۔ میرے ساتھ رمضان میں عمرہ کرنا حج کی قضا ہے۔ حضرات اتنا بابرکت مہینہ، اگر مسلمان پھر بھی اس سے محروم رہے تو اصل محروم وہ ہے۔ اصل لوگ روزہ رکھتے ہیں لوگوں کے دکھانے کے لیے، میں متقی بنوں، میں پرہیزگار بنوں، میں اچھا بنوں،
میں نمازی بناؤں۔ حضرات یہ نہیں سوچتے کہ کل قیامت کے دن اللہ کہے میرا دوست کہاں؟ روزے دار کو اللہ خود اس کا اجر دے گا۔ باقی نیکیاں جو ہوں گی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ان کو دو، ثواب ان کو تم دو۔ جب روزے دار آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے روزہ اس نے اگر میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا اچھا اور اعلیٰ مہینہ ہے۔ اگر مسلمان تم اس سے محروم رہ گیا تو پھر اصل خیر سے محروم رہ گیا۔ رمضان میں جو ضروری اعمال ہوتے ہیں، سب سے پہلا روزہ۔ روزے میں کیا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ ہم نے پچھلے لوگوں پر کیے تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ اور ساتھ ہی کہا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے اس کے روزے رکھے۔ اب اس روزے کو ارکان خمسہ بھی کہتے ہیں، 5 ارکان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو رمضان پائے اس کے روزے رکھے۔ اب بیمار بھی لوگ ہوتے ہیں اور سفر میں بھی ہوتے ہیں، قرآن نے آگے کہہ دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے سفر میں ہو یا بیمار ہو وہ ان دنوں کی گنتی کرتے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان میں عبادات کر لے۔ مسلمان، یہ تیرے لیے ایک رحمتوں کا سیزن ہے، ایک بہار کا مہینہ ہے، اس میں اچھے اعمال کر، اللہ کو منا لے، اللہ سے اپنی اللہ سے مغفرت مانگ، اللہ سے معافیہ مانگ اور اللہ سے رجوع کر لے۔ شاید اگلے رمضان ہم نے ہونا یا نہیں ہونا۔ ہمارے کتنے عزیز و اقارب، کتنوں کے دوست اور کتنوں کے ماں باپ پچھلے رمضان تھے، پچھلی رمضان کی سیری اور افطاری ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ شاید اگلے رمضان ہم میں سے کسی نے ہونا یا نہیں ہونا۔ اس لیے سلف صالحین 6 مہینے دعا کرتے یا اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، اور جب رمضان گزر جاتا تو کہتے یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس مہینے کو مبارک جانیے اور اس مہینے میں اعمال کیجیے۔ اور 8ویں خصوصیت سے رمضان کی مغفرت اور اجر کا وعدہ اللہ خود کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ تم روزے رکھو، تم نیک اعمال کرو، اللہ تیرے ساتھ تیری مغفرت بھی کرے گا اور تجھے اجر عظیم سے بھی نوازے گا۔ قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ حضرات، قرآن کتنا پیارا کلام ہے، اس کا بھی نزول رمضان میں ہوا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ یہ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ بھی کیا ہے۔ کیا مطلب؟ جو روزے رکھتے ہیں محض اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو نہیں، یہ اپنے محلے والوں کا نہیں، مسجد کے لوگوں کا نہیں، لوگوں کے سامنے تہجد پڑھنے کے لیے ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر و عظیم کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کے لیے کیا ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک مہینہ اس کا نزول کیا، لیکن مسلمان اس سے محروم رہیں، اس سے حاصل نہ کریں، تو اصل محرومی تو یہ ہے۔ اس لیے اس رمضان کو غنیمت جانیے اور اس میں نیک اعمال کریں۔ یہ روزہ ڈال ہے، جیسے کس سے ڈال ہے؟ دشمن ہمارا اصلی شیطان ہے، یہ شیطان سے ڈال ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا اور گالیاں ہم نے دی، گناہ ہم نے کی، نافرمانیاں ہم نے کی اللہ کی، تو پھر وہ ڈال میں سوراخ ہو جائیں گے، تو دشمن ہمارا شیطان آسانی سے حملہ کرے گا، پھر فائدہ نہیں ہوگا اس ڈال کا۔ اگر تو ڈال ایسے بنائیں، روزہ رکھیں اور ساری دیاری سارا دن اپنی نفس کی خواہشات پر قابو کر رکھیں، تو اس روزے کا بہت فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا اپنے پاس اجر عظیم کا اور مغفرت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اور روزے دار روزے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو ہوتا ہے روزہ جو انسان نے رکھا اور اللہ کی طرف سے اس کی جان نکل گئی، اور ایک وہ ہے جو ہمارے اس معاشرے میں پتہ نہیں ہے، بیماری ہے لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جنت میں جائیں گے، روزہ بہت لگا ہے، موت کی گلیاں قریب ہیں پیاس بھوک سے، لیکن لوگ کہتے ہیں جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہ جنت میں جانے کا کوئی ذریعہ، یہ بندے کی اپنے نفس پر خودکشی ہے، اس کے پاس اختیار تو ہے نا، پانی بھی روزہ توڑ سکتا ہے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدہ، بعد میں بھی روزے رکھ سکتا ہے، اللہ نے دوسرا اختیار تو دیا ہے، لیکن ہمارے مسلمان یہ غفلت میں ہیں، اس بات کا خیال نہیں کرتے، لیکن اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر بندہ اس حال میں دنیا سے چلا جائے، بھوک پیاس کی وجہ سے، یا اس سے کوئی بیماری ہے، روزے کی حالت میں بیماری اس کو ہے اور بیماری وہ بڑھتی گئی ہے، اور بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے روزہ نہیں افطار کیا اور اس کی اپنے نفس پر خودکشی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس سے چاہیے تو یہ تھا بندہ اس سے اپنی مغفرت کروائے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو اپنا الہ مان کر اللہ کی عبادات کرے اور اس دنیا سے روانہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے دودھ پلانے والی ماں کو بھی چھوڑ دی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدہ، وہ بعد میں روزے رکھے۔ یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو روزے نہیں رکھ سکتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اگر نہیں کھلا سکتا پھر روزے رکھے۔ حضرات، اگر انسان نے اس مہینے کو چھوڑ دیا، رمضان آیا، رمضان میں بھی گالیاں تو دی، گالیاں سے پرہیز نہ کیا، جہاں باقی 11 مہینے گزارے اسی طرح یہ بھی ایک مہینہ گزار دیا، تو یہ کوئی اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان میں روزے رکھے اور اللہ کی عبادات کرے، اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ سے رجوع کرے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں
پچھلے رمضان میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں اور اس رمضان میں اس کو دور کرنے کی کوشش کی. اور روزے میں ان للہ تعالی اتقاء من النار، افطاری کے وقت زیادہ سے زیادہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے. روزہ تو رکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن کو سمجھتے نہیں. اس روزے کا، اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں. جہاں رمضان کی اتنی خصوصیات ہیں، اتنے فائدے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے اگر تم اپنے یہ خواہش نفسیات سے پرہیز نہیں کرو گے، تم بچو گے نہیں یہ گالی گلوچ اور باقی مہینوں 11 مہینوں میں سے اس مہینے میں فرق نہ کرو گے تو رمضان کا کیا فائدہ؟ اس رمضان میں بھوک پیاس کی مشق تو نہیں کروائی جاتی کہ بندے پر مارے اور تنگ حالات بھی آتے ہیں. نانا، یہ تو اس لیے آتا ہے کہ بندہ اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت کروائے. رمضان جیسے پچھلے گزرے ایسے یہ گزار دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں ہمارے اس رمضان کے روزے اور عبادات کو قبول فرما، اور جو پچھلے رمضان میں ہم نے تیری عبادات کی یا اللہ ہم نے تجھ سے معافیاں مانگی، یا اللہ ہماری ساری عبادات کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کریں جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اس رمضان کو غنیمت سمجھیے. اللہ تعالیٰ جو بھی عبادات کریں اللہ تعالیٰ وہ ہماری ساری عبادات کو قبول فرمائے، اور جو پچھلے رمضان میں اور پہلے عشرے میں یہ آج 10 روزے مکمل ہو رہے ہیں، ان میں ہم نے جو عبادات کی اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.